अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केकेबी विद आकाश। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हम बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के बारे में। तो अल्लाह के फजल करम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आ गया। लेकिन लेकिन कांग्रेस ने पाकिस्तान के कयाम को दिल से कभी कबूल ही ना किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सर रेडक्लिफ और सर रेडक्लिफ ने कांग्रेस रहनुमाओं को ये कहकर राजी कर लिया कि कमजोर पाकिस्तान बाद में हिंदुस्तान में जम किया जाएगा। किसको नहीं समझ आई तो उन्हों का कहना था कि पाकिस्तान बाद में हिंदुस्तान का ही हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। लेकिन कायदे आजम की अजीम क़यादत ने पाकिस्तानियों ने मुश्किलात के बावजूद अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर अज़म किया। तो जी हाँ गाइस, इसी तरह पाकिस्तान बहुत कौम की मसाली जज्बा मेहनत दयानतदारी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया और हिंदू अक्सरियत के सूबों से हिजरत करके आने वाले मुसलमान खानदान पर जो गुजारी वो जुल्म पर जो गुजरी। मैंने ही लिखा और मुझे समझ नहीं आ रही है, देख लें गाइस। तो मुसलमान खानदानों पर जो गुजरी वो जुल्म की अंदोहनाक दास्तान है। ये सबर इस्तकामत और कुर्बानियों की लासानी मिसाल भी है। तो गाइज अब हम बात करेंगे इब्तदाई मुश्किलात के बारे में। आज हम कुछ इब्तदाई मुश्किलात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो तकरीबन एक बुक की तरह बनती जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। इसके बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे तो आप उन्हें सभी देखने हैं। तो क्योंकि अभी तो चैनल स्टार्ट है, कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो गाइस इब्तदाई मुश्किलात में हम आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियाँ। तो गाइस रेड क्लिफ अवार्ड 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत तय पाया था कि पंजाब और बंगाल के सूबों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकसीम किया जाएगा। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान और बाकी जो इलाके बचते हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इलाकों की हदबंदी के लिए एक कमीशन बनाने और इसके सालसी कबूल करने पर इत्फाक राय हुआ। एक बरतानवी माहिर कानून सर रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन रेडक्लिफ ने मुस्लिम अक्सरियत के बाद तस्लीम शुदा इलाकों को एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में शामिल कर दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी नाइंसाफी थी पाकिस्तान के लिए। जिला गुरदासपुर की 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला के अलावा जिला फिरोजपुर की तहसील जेरा और बाज दूसरे इलाके हिंदुस्तान को सौंप दिए गए, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आने थे गाइस। सर रेडक्लिफ के वार्ड से न सिर्फ मुसलमानों को उनके इलाकों से हकूक से महरूम कर दिया गया, बल्कि दोनों कौमों के दरमियान मुस्तकिल मुखालफत का बीज बो दिया गया। तो गाइज आज जो हम हिंदुस्तान से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनसे ना खुश हैं, उसकी वजह यही है। और दोनों मुल्क अब 1948, 1965 और 1971 की 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। तो गाइज उसके बाद इंतज़ामी मुश्किलात, बहुत मुश्किलात थी पाकिस्तान के शुरू शुरू में। दूसरे नंबर पे आती है इब्तदाई इंतज़ामी मुश्किलात। तो गाइज पाकिस्तान के इलाकों में सरकारी मुलाजमतों पर फाइज गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए। दफातर खाली हो गए। दफातर में फर्नीचर, स्टेशनरी, टाइपराइटर वगैरह की कमी थी। अक्सर दफातर ने खुले आसमान तले काम का आगाज किया। हिंदुस्तान जाते हुए दफ्तरी रिकॉर्ड तबाह कर दिए गए। इसकी वजह से दफातर में काम करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आई। उसके बाद महाजरीन की आमद, मुजा सॉरी मैं खुद अटक रहा हूँ। महाजरीन पाकिस्तान में हिंदुस्तान और काफ़ी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद से आ रहे थे। तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कैंपों में गुंजाइश ना रही। लोगों को जहां सर छुपाने को जगह मिलती डेरा डाल लेते। और इसके बाद हिजरत के दौरान ऐसे वाकयात वे हुए कि मुसलमानों की कत्ल व गारत में भारतीय फौज हिंदुओं और सिखों के साथ शामिल थी। उसके बाद असासों की तकसीम, गाइस सबसे बहुत बड़ा मसला था ये भी, असासों की तकसीम। बरसगीर की तकसीम के बाद असासों की तकसीम
پاکستان اور بھارت کے متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا۔ وہ بہانے سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربے استعمال کرتے رہے۔ اس وقت متحدہ برصغیر نے ریزرو بینک میں تقسیم کے لیے کے وقت 4 بلین روپے جمع تھے۔ میں ریز رو بینک تھا، اس میں 4 ملین روپے جمع تھے۔ یہ دونوں رقم مملکت میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا، لیکن بھارت نے جو ہمیں دیے وہ 200 ملین روپے تھے۔ تو یعنی کہ ہمارے تقریباً کتنے بنتے ہیں یہ؟ تقریباً 450 میں بھی 450 نہیں یار 550 بنتے ہیں، 550 ہاں میں بھی 550 بنتے ہیں، تو 550 ملین ہمارے بھارت نے لے لیے۔ لیکن لیکن اس کے بعد ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا۔ اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا۔ مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی گئی۔ بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمے واجب الاولاد ہیں، یعنی کہ قائد اعظم نے دوبارہ اپنی فورس کر کے ان سے 500 ملین اور نکلوا لیے۔ تو 50 ملین جو ابھی تک ہمارے انڈیا پر قرض ہے انڈیا، لیکن وہ دے گا نہیں، اب وہ اس معاہدے سے ہٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگی فوج کی تقسیم۔ تو اصل میں تو گائز ہوا یہ تھا کہ فوج جو مسلمان تھے وہ مسلمان فوجی بھی کچھ انہوں کے پاس ہی رہ گئے تھے، انہوں نے نہ آنے دیا، لیکن کچھ فوجی تھے۔ لیکن جہاں تک پتہ لگا ہے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ فوجی پاکستان میں سارے نئے ہی بھرتی کیے گئے تھے، لیکن ابھی کچھ بکس پہ مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے جو میں نے اس میں لکھا ہے۔ تو گائز یہ ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک کے تناسب میں کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا اور وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ وہ افواج کو بانٹا نہ جائے، کہ وہ افواج کو بانٹنے نہ دے، یعنی کہ اس نے پوری اپنی کوشش کی تھی کہ وہ افواج کو نہ بانٹے۔ اصل میں وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے۔ تو اس نے کہا، تو یہ بھی ایک بات تھی گائز کہ کسی انگریز نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک ایک صوبہ کہہ لیں، صوبہ بنانا چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کا ہی حصہ رہے، لیکن یہ قائد اعظم نے اس سے منظور نہیں کیا۔ تو گائز اس کے بعد آتے ہیں 6ویں پوائنٹ پہ جو ہے دریائی پانی کا مسئلہ۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو میں تو نہیں چاہتا، باقی 8 منٹ ہو گئے ہیں، کافی پوائنٹ رہ گئے ہیں۔ 2 پوائنٹ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دریائی پانی کا مسئلہ ہے جو کہ تو دریائی پانی میں بھی بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا تھا گائز۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کر رہے تھے۔ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دریاؤں میں بھی تقسیم عمل میں آئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزرا اور گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے۔ بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تھی، اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی تھے۔ اس کے بعد بارشیں بہت کم ہوئی، بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان کے زراعت کا دارومدار زیادہ تر دریائی پانی پر تھا۔ تو ایک بڑی زیادتی ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والی حد بندی کمیشن نے کی۔ اس کے بعد عالمی بینک نے صورت حوال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا۔ کثیر رقوم مختص کی گئیں اور کافی غور و فکر کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک نے ایک معاہدہ سندھ طاس طے پایا۔ یہ تو سب نے تقریباً سنا ہوگا کہ سندھ طاس کا معاہدہ کیا تھا۔ 3 دریاؤں پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریاؤں پر پاکستان کا حق بنا۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم، 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبہ کی بدولت
دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہو گئی۔ تو اس کے بعد گائز آخری پوائنٹ، ساتواں پوائنٹ رہ گیا ہے ریاستوں کا تنازع۔ برصغیر کی دیسی ریاستوں کے حکمران نواب یا راجے داخلی طور پر مختار تھے، ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کو حاصل تھا۔ ریاستوں میں برصغیر کی کل آبادی کا ایک چوتھائی رہائش پذیر تھا، ایک تہائی علاقے پر یہ مشتمل تھیں۔ آزادی کی منزل قریب تھی، قریب آئی تو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمران کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر کنٹرول اٹھا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس کے بعد اگر ریاستیں ہیں تو وہ ہم کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے، اس کو تھوڑا سا کریں گے۔ اس کے بعد کل کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ریاست جموں کشمیر کے بارے میں بات کی ہوئی گی، اور میں بھی میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہو۔ اس کے بعد آگے گائز بہت مزے کے ٹاپک آنے والے ہیں، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اور اس کے بعد کمنٹس میں بتائیے گا، ہماری کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں وہ غلطی لکھ دیجیے گا، لیکن اچھے الفاظ میں لکھیے گا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔